السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فقیر احمد سعید السیفی المعروف یارجان، شہر مدینہ، شہر طیبہ، شہر رسول، مدینہ المنورہ، زادہ اللہ شرف، اس میں سے مخاطب ہوں، اور مکتوبات امام ربانی مظہر افسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف کا درس یہاں پر بھی جاری ساری ہے، اور آپ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل علوم و معارف۔ انشاءاللہ العزیز مکتوبات شریف کا سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ وحامل اللواء الحمد، اللہ کریم قیامت والے دن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو ایک جھنڈا عنایت فرمائے گا۔ اس جھنڈے کے نیچے کون ہوگا؟ تحتہ آدم فمن دونہ، سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنی بھی لوگ ہیں، وہ سارے میرے مصطفیٰ کریم کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ اس میں نبی ہے، اس میں رسول ہے، اس میں ولی ہے، اس میں اللہ کے غوث قطب ابدال جتنی بھی مشرف والے ہیں، وہ سب لواء الحمد کے نیچے ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ مصطفیٰ کریم نے تو خود ہی فرمایا ہم خلقت میں سب سے بعد آئیں گے، آئے ہوئے ہیں سب سے بعد، لیکن کیا ہے؟ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن قیامت میں سب سے آگے ہوں گے۔ مشہور معروف حدیث شریف ہے کہ لوگ آئیں گے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں کہ اللہ کریم حساب کتاب شروع کر لیں۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام فرمائیں گے الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جائیں۔ لوگ آئیں گے حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے پاس، وہ بھی فرمائیں گے الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جائیں۔ لوگ آئیں گے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، وہ بھی فرمائیں گے الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جائیں۔ پھر لوگ آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پاس، وہ بھی فرمائیں گے کہ کسی اور کی طرف چلے جائیں۔ جب لوگ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، تو آپ فرمائیں گے کیا میں تجھے ایک ایسے بندے کے پاس نہ بھیجوں جن کے پاس جانے سے تمہارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ لوگ کہیں گے بلا، اے اللہ کے نبی بتائیں۔ وہ فرمائیں گے کہ سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہاں پر جائیں۔ کہیں گے سب نبی کہ اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے زبان پر انا لہا ہوگا۔ حضور فرمائیں گے ہاں میں ان کے لیے ہوں، جن کے لیے کوئی نہیں ہے اس کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہوں گے۔ وَإِنِّي قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَخْرٍ، حضور فرماتے ہیں میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں اس میں کوئی تکبر اور اپنی بڑائی نہیں کر رہا، بلکہ رب کائنات نے مجھے یہ عظمت عطا فرمائی، اس میں میرا کوئی فخر نہیں ہے، اس میں میری کوئی بڑائی اور تکبر نہیں ہے، بلکہ رب نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ وَأَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ، حضور فرماتے ہیں میں نبیوں کی بھی قائد رہوں گا، نبی بھی سارے میرے طرف پلٹ کے دیکھتے جائیں گے کہ ان کی طفیل، جن کی طفیل رب نے ہم سب کو نبوت عطا فرمائی ہے، رب نے جس کو سب کو پیدا فرمایا ہوا ہے، اس ذات کی طرف سارے نبی اور رسول بھی ان کی طرف محتاج رہیں گے، ان کی طرف دھیان رکھیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، مجھ پر نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ وَلَا فَخْرًا، اور حضور فرماتے ہیں اس میں میری کوئی تکبر نہیں ہے، رب کی مرضی ہے، رب نے جب مجھے عظمت عطا فرمائی ہے۔ وَأَنَا مُحَمَّدُ ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، فرماتے میں کون ہوں؟ میں ہوں جو محمد میرا نام ہے، اور عبداللہ میرے والد کا نام، اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک قیامت والے دن اولی شافع اور اولی مشفع ہوں گے۔ محبوب فرماتا ہے کہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، رب کائنات نے مخلوق جب پیدا فرمایا تو تمام مخلوق میں جو سب سے بہترین مخلوق تھے رب نے مجھے اس میں سے پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم فریقین، پھر اللہ کریم نے مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا۔ فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، رب کائنات نے مجھے اس میں سے بہترین گروہ میں پیدا فرمایا۔ سارے عالم میں رب کائنات نے مجھے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا،
اور پھر اس مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اس میں سے جو سب سے بہترین حصہ تھا رب کائنات نے مجھے اس میں پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ کریم نے ان اچھے لوگوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا، کوئی بنو ہاشم تھا، کوئی قریش بنا، کوئی اس کے علاوہ عجمی بنے، کوئی عربی بنے، کوئی کس طرح قبیلے بنے۔ تو جب سارے قبیلے تقسیم ہوئے تو پھر اللہ کریم نے فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، رب کائنات نے مجھے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا، جو قریش کا قبیلہ تھا رب کائنات نے مجھے اس میں سے پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر ہر قبیلے کے اپنی خاندان رہے، گھر رہے، خاندان رہے، تو پھر کیا فجعلنی فی خیرہم بیتا، مجھے اللہ کریم نے بہترین گھر میں پیدا فرمایا۔ فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، حضور فرماتے میں تمام کائنات میں بہترین نفس ہوں اور میں تمام کائنات میں سب سے بہترین گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا، حضور فرماتے ہیں میں سب سے پہلے جب لوگوں کو محشر کے میدان میں بلایا جائے گا تو سب سے پہلے جو اپنے قبر انور سے باہر آنے والا ہے وہ میں ہی ہوں گا۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ وفد بارگاہ الہی میں میدان حشر میں جائیں گے تو حضور فرماتے ہیں میں سب کا قائد رہوں گا، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، پھر سارے لوگ میرے پیچھے آتے رہیں گے۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بولتا رہوں گا جب سارے لوگ خشیت الہی سے چپ ہوتے جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسے چپ ہوئے کہ کوئی بھی الا ہمسا، صرف سانس لینے کی آواز محسوس ہوتی جائے گی، بقیہ کسی کے دل میں، کسی کے زبان میں کوئی سکت نہیں ہوگی کہ وہ وہاں پر بول پڑے۔ حضور فرماتے ہیں جب ایسے سارے ساکت رہتے ہیں، سارے چپ رہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس وقت میں ہی بولنے والا ہوں گا۔ وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، حضور فرماتے ہیں جب وہ زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں میں ہی وہ بندہ ہوں گا جو ان کی شفاعت کر کے اسے زنجیروں سے آزاد کراتا رہوں گا۔ جب وہ حبس ہو جائیں گے نا، وہ جیل میں ڈالے جائیں گے، جب ان کو زنجیریں پہنائی جائیں گی تو حضور فرماتے ہیں ان زنجیروں کو توڑنے والا میں محمد عربی رہوں گا۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا، اور حضور فرماتے ہیں جب سارے لوگ دم توڑ جائے، نا امید ہو جائے، جب سارے نا امیدی کے سمندر میں ڈوب جائے تو حضور فرماتے ہیں میں ہی وہ بندہ ہوں گا جس کو بشارت دوں گا، میں انہیں بشارت دوں گا کہ مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور کیسی ہی نا امید رہیں گے کہ میں جو محمد عربی یہاں پر موجود ہوں تو آپ کیسے نا امید رہیں گے، میں ہی بشارت دوں گا جب وہ سارے لوگ نا امید رہے۔ الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، حضور فرماتے ہیں سب سے بڑائی اور برتری کرامت، اور حضور فرماتے ہیں چابیاں، کنجیاں یومئذ بیدی، اس دن قیامت والے دن میرے ہاتھ میں کنجیاں ہوں گی، میں جس کو جنت کی کنجی تما دوں وہ وہی دروازہ کھولتے جائیں گے۔ مفاتیح، کنجیاں اور چابیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ہوں گے، آپ کو اختیار ہوگا کہ جسے چاہے وہ جنت میں داخل فرمائے، جسے چاہے اس کی شفاعت فرمائے۔ وَلِوَاءَ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، حضور فرماتے ہیں اس دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں رہے گا، اور وہ لواء الحمد ایسا ہوگا کہ ان کے نیچے آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے لوگ اس لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، یعنی وہ لواء، وہ جھنڈا سب سے فوق ہوگا۔ وَأَنَا أَكْرَمُ وُلْدِ آدَمَ عَلَىٰ رَبِّي، حضور فرماتے ہیں میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں رب کو سب سے زیادہ محبوب ترین ہوں گا، اور فرماتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگا قیامت والے دن، یطوف علی الف خادم کأنہم بید مکنون، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن محشر میں جب سارے لوگ حتیٰ کہ
अंबिया भी पुकारते जाएंगे कि नफसी नफसी पुकारते जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं उस दिन भी मेरे इर्द गिर्द 1000 खादिम होंगे, और ऐसे खादिम होंगे कि हर खादिम जो है वो ऐसे होगा कअन्नहुम बीदुन मकनून, जैसे वो मोती जो सीप के अंदर होता है, इतने चमकने वाले खादिम मेरे आसपास होंगे। सुभान अल्लाह। और हशर का वो मंजर होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस तैयबा है कि महशर की मैदान में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इधर से उधर दौड़ते जाते रहेंगे, एक बंदे को देखते जाएंगे, दूसरे को देखते जाएंगे। कोई उनसे पूछेगा यूसुफ क्या बात है, कहाँ दौड़ते जा रहे हो? वो कहेंगे मैंने उस बशर को देखना है, उस हस्ती को देखना है कि जो मेरा हुस्न उनकी 99 हिस्से का एक हिस्सा बना हुआ है, रब्बे कायनात ने उसे वो हुस्न दिया हुआ है। तो कोई उसे बताएगा वो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े हैं। हुजूर फरमाते हैं जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मुझे देखेंगे तो मबहूत हो के मुझे देखते जाएंगे। हालांकि वो दिन ऐसे दिन होगा कि जिसमें से यौम यफिर्रुल मरअु मिन अखीही व उम्मिही व वलदिही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। वो दिन तो ऐसा दिन होगा कि जो बाप बेटे से बेजार होगा, माँ अपनी बेटे से, बीवी अपनी शौहर से बेजार होगी, दोस्त अपने दोस्त से बेजार होगा। हर बंदे का अपना एक गम होगा, एक दुख होगा। उस दुख में भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लेते जाएंगे। और जब वो देखेंगे तो हशर की सारी सख्तियाँ और मुश्किलात भूल के मेरे मुस्तफ़ा करीम के चेहरे को देखते जाएंगे। अगरचे नबियों पर कोई सख्ती नहीं होगी, अंबिया पर हशर की कोई सख्ती नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो अफरा तफरी का आलम होगा उन सारे अफरा तफरी के आलम को वो छोड़ते जाएंगे और मेरे मुस्तफ़ा करीम के चेहरे व दुहा की ज़ियारत करते जाएंगे। और हुजूर फरमाते हैं वइज़ा कान यौमुल क़ियामति कुन्तु इमामन नबिय्यीन व ख़तीबहुम। हुजूर फरमाते हैं जब क़यामत वाला दिन होगा तो फरमाते उस दिन मैं आम लोगों को तो छोड़ मैं नबियों का भी इमाम रहूँगा। एक इमामत आपने फरमाई थी बैतुल मक़दस में, एक वो इमामत फरमाई थी, और एक इमामत आप मुबारक अंबिया की इमामत फरमाएंगे आप हश्र के मैदान में। वहाँ पर आप कायद रहेंगे, आप सफ़े अव्वल में खड़े रहे, सारे अंबिया आपकी पीछे सफ़ दर सफ़ खड़े होंगे। और हुजूर फरमाते हैं वह ख़तीबुहुम, हुजूर फरमाते उस दिन खिताब मैं ही करता रहूँगा, मैं ही खतीब होऊंगा। व साहिब शफ़ाअतिहिम, और हुजूर फरमाते हैं कि अगर उनकी उम्मतियों को भी कोई मुश्किल आए ना तो उनकी उम्मतियों का शफाअत भी मैं ही करता रहूँगा। और हुजूर फरमाते वला फ़ख्र, फरमाते मुझे इस पर कोई तकब्बुर नहीं है।